بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشریٰ بیمار کیا ہوئی، اشرف کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب کی بار بشریٰ کے بچنے کی امید کم ہی تھی، کیونکہ تیسری مرتبہ اسے دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کی دعا کریں۔ بشریٰ 3 مہینے اسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اس دوران اشرف نے سوئے بشریٰ کی تیمارداری کے اپنی ایک دور کی عزیزہ جو طلاق یافتہ تھی اس سے عہد و پیمان باندھ لیے اور اپنے بچوں سے چوری چھپے اس سے نکاح بھی کر لیا۔ حالانکہ بشریٰ کی بطن سے 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، جبکہ 3 بڑی لڑکیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ لڑکے کے یکے بعد دیگر FA اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بشریٰ کو دوبارہ زندگی سے نواز دیا۔ بچوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ویسے بھی یہ بات مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بشریٰ تندرست ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اشرف کی تو امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ تو گھر میں نئی دلہن کو لانا چاہتا تھا۔ اس کے تو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اشرف ویسے بھی عادتاً حسن پرست اور عورتوں کا رسیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جہاں سے بھی لفٹ ملتی فوراً وہاں ڈھیر ہو جاتا۔ بشریٰ کے گھر آنے سے گھریلو حالات میں تلخی آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ اشرف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، بات کا بتنگڑ بنا کر بشریٰ کے ساتھ جھگڑا ضرور کرتا۔ بچے ان دونوں کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز شادی شدہ لڑکیاں بیمہ اپنے شوہروں کے والدین کو ملنے آئیں۔ رات جب اشرف ڈیوٹی سے واپس آیا تو لڑکیوں اور دامادوں نے اسے گھیر لیا۔ روز روز کی ہونے والی مار کٹائی کی وجہ دریافت کی تو اشرف نے کہا، میں مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصے میں بشریٰ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی، جبکہ دوسرے حصے میں سلمیٰ جو میری نئی بیوی ہے اپنی ایک بچی کے ساتھ جو اس کے پچھلے خاوند سے ہے رہے گی۔ بشریٰ کے بچنے کی مجھے کوئی امید نہ تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کے لیے دوسری ماں کا بندوبست کیا تھا۔ دوسرا، میں نے ایک بے سہارا کو سہارا بھی دیا ہے، لہٰذا میں سلمیٰ کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں تو بشریٰ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ سلمیٰ اب میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اشرف کی رام کہانی سن کر سارے بچے دم بخود رہ گئے۔ کر بھی کیا سکتے تھے اور والدہ کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ اب تو پانی بھی سر سے گزر چکا تھا، نکاح تو ہو چکا تھا۔ اب تو سلمیٰ کو گھر میں لانے کے لیے اشرف ہنگامہ برپا کرتا تھا۔ بڑے لڑکے نے باپ کو بہت سمجھایا، مگر ڈھاک کے 3 پارٹ۔ اشرف پر نہ اس کی کسی بیٹی کا رونا کام آیا اور نہ کسی داماد کی کوئی دھمکی کا اثر ہوا۔ البتہ چھوٹے بیٹے نے گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بشریٰ نے جب جوان بیٹے کی موت دیکھی تو وہ کومے میں چلی گئی۔ 1.5 سال بستر مرگ پر رہنے کے بعد ایک روز وہ بھی چھوٹے بیٹے سے جا ملی۔ گھر اجڑ گیا، چین برباد ہو گیا، سکون غارت ہوتا چلا گیا۔ مگر اشرف اپنی ضد پر قائم رہا۔ یکے بعد دیگر 2 صدمات بھی اس کے رویے میں رتی بھر بھی لغزش پیدا نہ کر سکے۔ بشریٰ کے 40 کے بعد گھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اپنی منشا کے مطابق سلمیٰ کے ساتھ ایک حصے میں براجمان ہو گیا۔ اشرف کا بڑا بیٹا جاوید اب تعلیم چھوڑ چکا تھا، پک اپ کا ڈرائیور بن کر اپنی چھوٹی بہنوں کی کفالت کرنے لگا۔ ایک روز اشرف نے جاوید کو اپنے ہاں بلوایا اور حکم صادر فرمایا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو سلمیٰ کی چھوٹی بہن سے شادی کرنا ہوگی۔ انکار کی صورت میں گھر سے بے دخل اور جائیداد سے بھی عاق ہونا پڑے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنی بڑی بہنوں سے بھی مشورہ کر کے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا، تاکہ میں تمہارے مستقبل کا فیصلہ کر سکوں۔ جاوید ٹال مٹول کر کے حالات کا مقابلہ کرتا رہا، مگر کب تک؟ اشرف کے حکم سے راہ فرار اختیار کرنا ناممکن تھا۔ اشرف کا فیصلہ تو پتھر پر لکیر تھا۔ جاوید کی حالت دیدنی تھی، نہ تو وہ اپنا غم کسی سے شیئر کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے اس فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا تھا۔ جاوید کسی بھی صورت میں سلمیٰ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک سلمیٰ ہی اس کے بھائی اور ماں کی قاتل تھی۔ اسی کی منحوسیت کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہوا تھا۔ جاوید کے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، مگر اشرف تو ہر صورت اپنے حکم کی تعمیل چاہتا تھا۔ ایک روز اشرف نے جاوید سے پک اپ کی چابی بھی چھین لی تھی اور گھر میں بھی داخل ہونے سے روکا۔
سلمیٰ کی مداخلت سے شادی والا معاملہ چند ماہ کے لیے ٹل گیا۔ پھر ایک روز باسی کڑھائی میں ابال آ گیا۔ جاوید نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہتھیار ڈال دیے۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہنوں کے مستقبل کی خاطر کڑوا گھونٹ پی لیا اور سلمیٰ کی بہن کو دلہن بنا کر گھر لے آیا اور زندگی کی گاڑی دھکیلنے لگا۔ اشرف تو سلمیٰ کے ساتھ خوش ہے، جبکہ جاوید اپنی بقایا 2 بہنوں کو جو اب جوان ہوتی جا رہی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں دن رات گاڑی چلا چلا کر رقم اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بری نہیں تھی، وہ بھی خوب اس کا خیال رکھتا۔ پھر ایک دن اس نے بیوی سے کہہ کر باپ کو مجبور کر دیا کہ گھر اس کے نام کر دیا جائے۔ گھر نام ہوتے ہی اس نے درمیان والی دیوار گرا دی۔ اس نے بہن بھائی ماں کو اور جوان بھائی کو یاد کر کے بہت روئی۔ کچھ عرصے بعد جاوید نے گھر بیچ ڈالا اور بہنوں اور بیوی کو لے کر شہر آ گیا۔ باپ منت ترلے کرتا رہا کہ میری نوکری اسی جگہ ہے، شہر جا کر کیا کروں گا، مجھے بے گھر مت کرو، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ ابا جب تم طاقتور تھے تب تم نے ہمارا سوچا اور خود غرض بنا۔ اب میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ کسی بے بسی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلمیٰ بھی اپنے داماد اور بیٹے کے ساتھ شہر آ گئی تھی، کیونکہ جاوید کی بیوی امید سے تھی۔ یوں اشرف بڑھاپے کے آخری سرحدوں پر تنہا رہ گیا۔